باب نمبر 66 مردوں کے لیے قبروں کی زیارت کا استحباب اور زیارت کرنے والا کیا پڑھے۔ حدیث نمبر 581 حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے پہلے تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا، پس اب تم زیارت کیا کرو۔ مسلم۔ فوائد: اس میں قبروں کی زیارت کا استحباب ہی نہیں بلکہ اس کا حکم اور تاکید ہے۔ تاہم ابتدائی اسلام میں اس کی ممانعت کر دی گئی تھی، کیونکہ اس وقت اندیشہ تھا کہ مسلمان اپنے زمانہ جاہلیت کے اثرات کی وجہ سے وہاں غلط کام کر بیٹھے۔ جب یہ اندیشہ ختم ہو گیا اور مسلمان عقیدہ توحید میں پختہ ہو گئے تو اس کی نہ صرف اجازت دے دی گئی بلکہ اس کی تاکید کی گئی تاکہ موت کا تصور انسان کے دل و دماغ میں ہر وقت مستحضر رہے۔ اس اجازت اور حکم میں عورتیں بھی شامل ہیں یا نہیں، اس کی بابت علماء میں اختلاف ہے۔ صحیح اور راجح بہتر یہی ہے کہ عورتوں کے لیے بھی زیارت قبور مشروع ہے، بشرطے کہ وہ وہاں جا کر کوئی ناجائز اور خلاف شرع کام نہ کرے۔ حدیث نمبر 582 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میری ہاں باری ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تشریف لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصے میں بقیع تشریف لے جاتے اور فرماتے، السلام علیکم دار قوم مؤمنین واتاکم ما توعدون۔ غدا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأہل بقیع الغرقد۔ اے مسلمان بستی والو، تمہیں سلام ہو، تمہارے پاس وہ کل آ گیا جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم بھی تمہیں ملنے والے ہیں۔ اے اللہ بقیع والوں کو بخش دے۔ مسلم۔ فوائد: غرقد ایک جھاڑی دار درخت ہے جو بقیع میں تھا، اس لیے اسے بقیع الغرقد کہا۔ اس سے معلوم ہوا کہ رات کے وقت بھی قبروں کی زیارت کے لیے جانا صحیح ہے اور وہاں جا کر مذکورہ مسنون دعا پڑھی جائے جس میں اہل قبور کے لیے مغفرت اور سلامتی کا سوال ہے۔ خیال رہے کہ السلام علیکم اہل قبور کے حق میں دعا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اہل قبور اسے سنے اور جواب دے، اللہ تعالیٰ اسے انہیں سنوا بھی سکتا ہے، لیکن ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ضرور سنتے اور جواب دیتے ہیں۔ اس کا صحیح علم صرف اللہ کو ہے۔ ہمیں تو سنت پر عمل کرتے ہوئے مذکورہ سلام و دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 583 حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب لوگ قبرستان جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سکھلاتے تھے کہ وہ یہ دعا پڑھے، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا إن شاء اللہ بکم للاحقون اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ اے مومنوں اور مسلمانوں کی بستیوں والو، تم پر سلام ہو، اگر اللہ نے چاہا تو ہم بھی یقیناً تمہیں ملنے والے ہیں۔ میں اللہ سے اپنے اور تمہارے لیے عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ مسلم۔ حوالہ مذکور۔ فوائد: اس میں بھی قبرستان جا کر اپنے اور فوت شدگان کے لیے دعا کرنے کا جواز ہے، کیونکہ زندوں کی دعا سے مردوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ قبروں پر پھول یا چادر وغیرہ ڈالنے سے مردوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یہ ایک بیکار کام ہے۔ حدیث نمبر 584
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی چند قبروں کے پاس سے گزرے تو ان کی طرف رخ کر کے فرمایا، السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر۔ ترمذی، حدیث حسن ہے۔ فوائد: امام ترمذی رحمہ اللہ نے اسے حسن قرار دیا ہے اور امام نووی رحمہ اللہ نے بھی اسے بغیر کسی نقد کے نقل کیا ہے، تاہم شیخ البانی نے اسے سنداً ضعیف کہا ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے احکام الجنائز للالبانی، صفحہ نمبر 197۔ باب نمبر 67، کسی مصیبت کی وجہ سے موت کی آرزو کرنے کی کراہت اور دین کی بابت کسی فتنے میں مبتلا ہونے کے اندیشے سے موت کی آرزو کے جائز ہونے کا بیان۔ حدیث نمبر 585۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص موت کی آرزو نہ کرے، یا تو وہ نیکوکار ہے تو شاید نیکیوں میں وہ زیادہ بڑھ جائے جو ایک مومن کا مقصود و مطلوب ہے، اور یا بدکار ہے تو شاید وہ توبہ کرے، اس طرح عمر میں اضافہ اس کے لیے خیر کا باعث ہو جائے۔ بخاری و مسلم۔ یہ الفاظ بخاری کے ہیں اور مسلم کی روایت میں ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص موت کی آرزو نہ کرے اور نہ اس کے آنے سے پہلے اس کی دعا کرے، اس لیے کہ جب یہ مر جائے گا تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جائے گا اور مومن کے لیے اس کی عمر میں اضافہ اس کے لیے بھلائی ہی میں اضافے کا باعث ہے۔ فوائد: اس میں موت کی آرزو کرنے سے روکا گیا ہے، اس لیے کہ ایک مومن کے لیے عمر میں زیادتی ہر صورت میں مفید ہے۔ جتنی زیادہ عمر اس کو ملے گی وہ نیکیوں میں اتنی ہی ترقی کرے گا، یا کسی معصیت میں مبتلا ہوگا تو شاید اس سے تائب ہونے کا اسے موقع مل جائے۔ پس مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنا دامن زیادہ سے زیادہ نیکیوں سے بھر لے۔ حدیث 586، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص کسی تکلیف کی وجہ سے جو اسے پہنچے موت کی آرزو ہرگز نہ کرے، اگر اس نے ضرور ہی کرنی ہے تو بائے الفاظ کرے، اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی۔ اے اللہ، مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے، اور مجھے موت اس وقت دے جب موت میرے لیے بہتر ہو۔ بخاری و مسلم۔ اس میں بھی موت کی آرزو کرنے سے روکا گیا ہے، کیونکہ یہ آرزو اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ آرزو کرنے والا اللہ تعالیٰ کی قضا و تقدیر پر راضی نہیں ہے، تاہم اگر یہ آرزو ناگزیر ہو جائے تو مذکورہ الفاظ میں دعا کی جائے۔ حدیث نمبر 587، حضرت قیس بن ابی حازم رحمۃ اللہ روایت کرتے ہیں کہ ہم خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کی مزاج پرسی کے لیے ان کے پاس گئے اور انہوں نے بطور علاج 7 داغ لگوائے تھے، تو انہوں نے فرمایا، ہمارے وہ ساتھی جو ہمارے پیش رو تھے وہ گزر گئے، دنیا سے چلے گئے، اور دنیا نے ان کی اخروی اجر کو کم نہیں کیا، کیونکہ انہیں دنیا کی میسر نہ تھی،
اور اب ہمیں اتنی دولت میسر آ گئی ہے کہ اسے سنگ و خشت تعمیرات پر خرچ کرنے یا زمین میں دفن کرنے کے سوا اس کا کوئی مصرف نہیں پاتے۔ اگر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی دعا کرنے سے منع نہ فرمایا ہوتا تو میں ضرور موت کی دعا کرتا۔ پھر دوسری مرتبہ ان کے پاس گئے جبکہ وہ اپنی کوئی دیوار بنا رہے تھے، تو فرمایا مومن جس پر بھی کچھ خرچ کرے اسے اجر ملتا ہے سوائے اس خرچ کے جو وہ اس مٹی تعمیرات پر کرتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ الفاظ بخاری کی روایت کے ہیں۔ فوائد: پہلے ایک طریقہ علاج داغنا بھی تھا۔ لوہا گرم کر کے جسم کے متعلقہ حصوں پر لگانے کو داغنا کہا جاتا ہے۔ حضرت خباب اپنی بیماری کی وجہ سے 7 مرتبہ داغنے کے عمل سے گزر چکے تھے جس سے وہ سخت پریشان تھے، جس کا اظہار انہوں نے حدیث میں مذکور الفاظ کے ذریعے سے کیا۔ اس میں جو فرمایا گیا کہ تعمیر پر جو خرچ ہوگا اس پر اجر نہیں ملے گا، اس سے مراد ایسی تعمیرات ہیں جو زائد از ضرورت ہیں، ورنہ انسان کو سر چھپانے اور گرمی، سردی کی شدت اور بارش وغیرہ سے بچاؤ کے لیے ایک مکان کی ضرورت ہے، اور یہ انسانی زندگی کا ایک ناگزیر تقاضا ہے۔ اس لیے مذکورہ وعید صرف ایسی تعمیرات پر ہے جو ضرورت سے زائد ہوں یا جن پر ضرورت سے زیادہ خرچ کیا جائے، جیسے بدقسمتی سے آج کل مسلمانوں کا حال ہے۔ ان کی ساری دولت یا تو شادی بیاہ کی فضول رسموں اور اسراف و تبذیر کے مظاہروں پر خرچ ہو رہی ہے، یا پھر عالیشان محلات، سربفلک عمارات، خوشنما بنگلوں اور زرنگار کوٹھیوں کی تعمیر پر لگ رہی ہے۔ باب نمبر 68۔ پرہیزگاری اختیار کرنے اور شبہ والی چیزوں کو چھوڑ دینے کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور تم اس بات کو ہلکا سمجھتے ہو حالانکہ وہ اللہ کے ہاں بہت بڑی بات ہے۔ نیز فرمایا، یقیناً تیرا رب گھات میں ہے، یعنی تمہاری عملوں کو دیکھ رہا ہے۔ فائدہ آیات: پہلی آیت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگانے کے ضمن میں نازل ہوئی تھی، جس میں مسلمانوں کو ان کی اس کوتاہی پر زجر و توبیخ کی گئی جو اس تہمت کے بارے میں ان سے ہوئی کہ انہوں نے اسے زیادہ اہم نہیں سمجھا۔ اللہ نے فرمایا، ہمارے پیغمبر کی زوجہ مطہرہ کی عزت و آبرو پر تہمت کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بلکہ جرم و گناہ کے اعتبار سے یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہاں اسے ذکر کرنے سے مقصد یہ ہے کہ انسان بہت سے گناہ کے کام محض اس لیے کر لیتا ہے کہ وہ اس کی نظر میں ہلکے ہوتے ہیں، حالانکہ گناہ کا کام بظاہر کتنا بھی چھوٹا ہو، اس ذات کی نافرمانی ہے جو عظمت و جلالت اور قوت و طاقت کے اعتبار سے سب سے بڑی ہے، اس لیے اس کی چھوٹی سے چھوٹی نافرمانی بھی بہت بڑی بات ہے۔ حدیث نمبر 588۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح، اور ان کے درمیان بہت سی چیزیں شبہ والی ہیں جن کی حقیقت سے اکثر لوگ بے علم ہوتے ہیں، پس جو شخص شبہ والی چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا، اور جو شبہات میں گر گیا یعنی انہیں اختیار کر لیا وہ حرام میں مبتلا ہو گیا۔ جیسے وہ چرواہا ہے جو کسی کی مخصوص چراگاہ کے ارد گرد اپنے جانوروں کو چراتا ہے، قریب ہے کہ اس کے جانور اس چراگاہ کے اندر داخل ہو کر اسے بھی چرنا شروع کر دیں گے۔ سنو، ہر بادشاہ رخ مخصوص چراگاہ ہوتی ہے جس میں داخل ہونے کی کسی کو اجازت نہیں ہوتی۔ سنو، اللہ کے رخ
اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں جن کے قریب جانا کسی کے لیے جائز نہیں۔ سنو، جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہوتا ہے تو سارا جسم صحیح ہوتا ہے، اور جب وہ خراب ہو سارا جسم انسانی خراب ہو جاتا ہے، اور وہ مضغہ گوشت دل ہے۔ بخاری و مسلم۔ ان دونوں نے اسے اور بھی کئی طریقوں سے روایت کیا ہے جس کے الفاظ باہم قریب ہیں۔ مشتبہات سے مراد ایسے امور و معاملات ہیں جن کی حلت و حرمت سے اکثر لوگ ناواقف ہوتے ہیں۔ تقویٰ یہ ہے کہ انہیں اختیار کرنے سے انسان گریز کرے، اور جو شخص حلت و حرمت کی پرواہ کیے بغیر ان میں ملوث ہو گیا، سمجھ لو کہ وہ حرام میں مبتلا ہو گیا۔ اس میں تجارت اور کاروبار کرنے والوں کے لیے بڑی تنبیہ ہے کہ وہ صرف ایسے طریقے اختیار کرے جو واضح طور پر حلال ہوں، اور مشتبہ امور و معاملات سے اجتناب کرے۔ دوسری اہم بات اس میں دل کی بابت بتلائی گئی ہے کہ اس کی صلاح و فساد پر سارے جسم کی صلاح و فساد کی بنیاد ہے۔ اس لیے دل کی اصلاح بہت ضروری ہے، اور اس کی اصلاح ایمان و تقویٰ کے بغیر ممکن نہیں۔ نمبر 589۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں ایک کھجور ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے اس کے صدقے میں سے ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں یقیناً اسے کھا لیتا۔ بخاری و مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پر چونکہ زکوٰۃ و صدقات حرام تھے، اس لیے اس کے کھانے سے گریز فرمایا، جس سے یہی بات معلوم ہوئی کہ جس چیز کے جائز ہونے میں شک ہو، ایک مسلمان کو اس سے اجتناب ہی کرنا چاہیے، جیسا کہ اس سے پہلے حدیث میں بیان ہوا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ راستے میں کوئی معمولی چیز گری پڑی ملے جس کی خاص اہمیت نہ ہو تو انسان اس کو اپنے استعمال میں لا سکتا ہے۔ اس کے لیے اعلان و اشتہار ضروری نہیں، جیسا کہ پیش قیمت ملنے والی چیزوں کے لیے ایسا کرنا ضروری ہے تاکہ اسے اس کے اصل مالک تک پہنچا دیا جائے۔ اسی طرح کھانے کی چیز اٹھا کر کھا لینا بھی اس سے ثابت ہوا۔ اس میں تواضع بھی ہے اور اللہ کی نعمت کی قدردانی بھی۔ نمبر 590۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹک پیدا کرے اور لوگوں کا اس پر مطلع ہونا تجھے ناگوار گزرے۔ مسلم۔ ہا پر قاف کے ساتھ اس میں تردد اور کھٹک ہو۔ فوائد۔ اسلام میں حسن اخلاق کا جو درجہ ہے اس میں بھی اس کی وضاحت ہے، یعنی خندہ روئی سے ملنا، لوگوں کو تکلیف نہ پہنچانا بلکہ آرام و سہولت پہنچانے کی سعی کرنا، لوگوں کے کام آنا اور نیکی کے کاموں سے تعاون کرنا، کشادہ دستی سے کام لینا اور دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرنا جو انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے، وغیرہ۔ یہ سب اخلاقی خوبیاں ہیں جو اسلام کی نظر میں نیکیاں ہیں۔ ہر کبھی اور شر والا کام گناہ ہے۔ اس کی یہاں دو علامتیں بیان کی گئی ہیں، ایک یہ کہ اس کے کرنے پر انسان کے دل میں کھٹک پیدا ہو، اور دوسری یہ کہ اس سے باخبر ہونے کو وہ پسند نہ کرے۔ یہ حدیث اس امر پر بھی دلیل ہے کہ انسانی فطرت اگر برے ماحول اور صحبت بد کی وجہ سے مسخ نہ ہوگی تو انسان کی صحیح بات کی طرف رہنمائی کرتی اور برائیوں سے روکتی ہے۔